السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق ملی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے قریب بلایا ہے، آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ نہ صرف اپنی روح کو پاک کریں بلکہ اپنے صبر اور عبادت سے خدا کی رحمت کو اپنے اوپر نازل کریں۔ لیکن کیا یہ آسان ہوتا ہے؟ نہیں، یہ امتحان بھی ہے، سنگھرش بھی، اور خدا سے جڑنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ بھی۔ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جذباتی اور جسمانی آزمائش بھی ہے۔ صبح جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، بدن تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، دن چڑھتا ہے، حلق سوکھنے لگتا ہے، سر بھاری ہونے لگتا ہے، دھوپ تیز ہو تو بدن میں کمزوری آنے لگتی ہے، کبھی چکر آتے ہیں، کبھی جی مچلانے لگتا ہے۔ پھر دین کے کام بھی تو کرنے ہوتے ہیں، آفس، دکان، کھیت یا گھر کے کام۔ لوگ کبھی کبھی الجھاتے ہیں، غصہ آتا ہے، لیکن روزے میں غصے کو قابو کرنا بھی عبادت ہے۔ کبھی بھوک اتنی تیز لگتی ہے کہ پیٹ میں اینٹھن ہونے لگتی ہے، کبھی کمزوری سے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، لیکن صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ صرف جسم کا نہیں بلکہ روح کا روزہ ہے۔ لیکن سوچئے، یہ ساری تکلیفیں کیوں دی گئی ہیں؟ اللہ ہمیں مضبوط بنانے کے لیے، ہمیں احساس دلانے کے لیے کہ جو بھوکے رہتے ہیں، جو تنگحالی میں جیتے ہیں، ان کا درد کیا ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں احساس کراتا ہے کہ ہم کھانے پینے کی قدر کریں، صبر کرنا سیکھیں اور اپنے غصے، لالچ اور نفس پر قابو پائیں۔ پھر جب افطار کا وقت آتا ہے، پہلا نوالا منہ میں جاتا ہے، وہ ٹھنڈا پانی حلق سے اترتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت کا سب سے میٹھا تحفہ مل گیا ہو۔ روزہ صرف بھوک پیاس سہنے کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت کو محسوس کرنے کا سفر ہے۔ رمضان میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور انسان خود کو اللہ کے اور قریب پاتا ہے۔ تو اگر روزے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو گھبرائیے مت، یہ اللہ کی اور سے ایک امتحان ہے جو صرف اپنے خاص بندوں کو ہی دیا جاتا ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو یقین جانیے آپ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ یہ مشکل ہے لیکن یہ برکت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ تکلیف دیتا ہے لیکن اس کے بدلے میں اللہ وہ انعام دیتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے۔ یہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا امتحان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بے مثال انعام پانے کا موقع ہے۔ سوچئے، جب کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی چھوٹی سی بات مانتا ہے تو وہ اسے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی خوشیاں دیتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے رب کی خاطر بھوک پیاس سہتے ہیں، غصے کو روکتے ہیں، بری باتوں سے بچتے ہیں، تو کیا ہمارا رب ہمیں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں، بلکہ یہ ایسا انعام دے گا جس کی ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے۔ روزے میں کی گئی ہر دعا سیدھے عرش تک جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی سپنا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی درد ہے، تو روزے کی حالت میں کی گئی دعا اسے دور کر سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ ایک روزے کی بدولت ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص رمضان میں سچے دل سے روزے رکھے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، زندگی بھر کے بوجھ سے ہلکا ہو جانا کتنا بڑا انعام ہے۔ روزہ صرف دنیا کی بھوک پیاس نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہمیں آخرت کے سب سے بڑے خوف جہنم سے بچانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ روزہ ڈھال کی طرح ہے جو ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ رمضان کا ہر دن اللہ ہزاروں لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے چنے ہوئے بندوں میں شامل کرتا ہے، اور آپ بھی ان میں ہو سکتے ہیں۔
روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا گیا ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب ہر کوئی اپنی جگہ ڈھونڈ رہا ہوگا، اس دن صرف روزے داروں کو اس خاص دروازے سے بلایا جائے گا، اور جب سارے روزے دار اس میں داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ سوچئے، وہ دن جب لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، لیکن روزے داروں کے لیے جنت کی نہریں تیار ہوں گی۔ روزہ رکھنے والوں کے چہرے پر ایک خاص نور آ جاتا ہے جو دنیا کے کسی میک اپ یا دولت سے نہیں مل سکتا۔ یہ نور دل کی صفائی سے آتا ہے، اس تسلی سے آتا ہے جو عبادت کرنے سے ملتی ہے۔ روزہ انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے اور اس کے ہر قدم کو برکت سے بھر دیتا ہے۔ اللہ اپنے روزے داروں کے لیے جنت میں اونچے اونچے مقام طے کر چکا ہے۔ روزے داروں کو خاص مہمان کی طرح جنت میں بلایا جائے گا۔ وہاں نہ بھوک ہوگی، نہ پیاس، نہ تھکاوٹ، نہ کوئی غم، صرف سکون، خوشی اور اللہ کی ان گنت نعمتیں ہوں گی۔ سب سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا پیار۔ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو، میرا یہ بندہ صرف میری خاطر بھوکا پیاسا رہا۔ آج آپ اس مقام پر ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو اپنے خاص بندوں میں چنا ہے۔ جس کسی کو روزے کی نعمت نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ ہوتا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ آپ نے صرف بھوک پیاس سہی ہے، بلکہ آپ نے اپنے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آپ کی ہر دعا قبول ہو چکی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ آپ کو روزے میں بھوکا پیاسا رکھ کر یوں ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں، اللہ آپ کے ہر لمحے کا حساب رکھ رہا ہے۔ آپ کی ہر بھوک، ہر پیاس، ہر صبر کا انعام وہ خود اپنے ہاتھوں سے دینے والا ہے۔ اگر آپ نے اپنی پریشانی میں اللہ کو پکارا ہے تو جان لیجئے کہ آپ کی دعا سیدھی عرش تک پہنچ چکی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے روزے میں برکت نہیں ہو رہی تو جان لیجئے کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری خاطر بھوکا پیاسا رہتا ہے، میں اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہوں کہ وہ خود بھی نہیں سوچ سکتا۔ آپ کو جلد ہی ایسے راستے سے رزق ملنے والا ہے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ جو بزنس نہیں چل رہا تھا اس میں انتی ہونے والی ہے۔ جو نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی تھی وہاں آپ کے لیے نئے دروازے کھولنے والے ہیں۔ بس صبر رکھیے اور اپنے اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے درد تھا، کسی نے آپ کا دل دکھایا تھا، تو جان لیجئے کہ اللہ آپ کے غم کو سکون میں بدلنے والا ہے۔ روزے کی حالت میں کیا گیا صبر ایسا نہیں کہ اس کا انعام نہ ملے۔ اگر آپ کی محبت ادھوری رہ گئی تھی تو یا تو وہ مکمل ہونے والی ہے یا پھر اللہ آپ کو اس سے بھی بہتر دینے والا ہے۔ جس رشتے میں تکلیف تھی وہاں راحت آنے والی ہے۔ زندگی میں جو خالی پن تھا وہ خوشیوں سے بھرنے والا ہے۔ اگر آپ نے روزے میں اپنی صحت کے لیے دعا مانگی ہے تو سن لیجئے، آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ روزہ صرف آتما کو نہیں بلکہ جسم کو بھی شفا دیتا ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم کی بیماریاں خود بخود ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ یا آپ کے کسی اپنے کو کوئی بیماری تھی تو یقین مانیے اللہ اسے دور کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کا علاج بھی رکھا ہے اور وہ آپ کو جلد ہی اس علاج تک پہنچانے والا ہے۔ روزہ صرف دنیا کی تکلیفوں کا حل نہیں۔ اگر آپ بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور اللہ سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، الحمدللہ میں روزے دار ہوں۔ دیکھیں کتنے لوگ اللہ کی اس بڑی نعمت میں شامل ہیں اور کس طرح اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز رہا ہے۔ اللہ ہم سبھی کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور کرے، آمین۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔